نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو۔ جرت میرے ددیال کی آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے۔ میں حیدر کرار کا عکاس لگوں گی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی۔ نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو۔ آئیں گے نظر حیدر کرار کے تیور، لہجے سے دکھا دوں گی میں گفتار کے تیور، یاد آئیں گے آدھا کو علمدار کے تیور، دیکھے گا خدا خود میری گفتار کے تیور، دیکھے گا خدا خود میری گفتار کے تیور۔ تبریک ملے مجھ کو محمد کی طرف سے، خطبہ جو پڑھوں شام میں بابا نجف سے، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت فائزہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آج کی جو رات ہے وہ احساس کی رات ہے، وہ دعاؤں کی یاد ہے، اور وہ جاننے کی رات ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور تقریباً میرا ہر شو انہی کے کال سے شروع ہوتا ہے، اور آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت کال ان کا میرے پاس ہے۔ میں آپ کو یقیناً بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کا بننا چاہتے ہو تو پوری حقیقت سے بن جاؤ، اگر کسی کا بننا چاہتے ہو تو پوری حقیقت سے بن جاؤ، یا پھر اپنی ذات میں ایسی حقیقت پیدا کر لو کہ کوئی حقیقت میں تمہارا بن جائے۔ جب بھی میں حضرت علی کا کوئی کال پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ہستی نے جتنا قریب سے زندگی کو جانا ہے، دیکھا ہے، شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ اتنی بڑی ہستی جن کی پرورش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کے ساتھی، ان کے داماد، اسلام کو چاہنے والے، جن کا پورا گھرانہ اسلام کے نام پہ قربان ہو گیا۔ آج ہی کی رات ان کے دشمن نے ان پہ زہر کی تلوار کا وار کیا، اور 3 دن کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد ان کی روح نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج ہے وہ ضرب کی رات۔ آج ہم حضرت علی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور اس کالی رات کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہماری آڈینس موجود ہے، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ہیں امتیاز جاوید صاحبہ، السلام علیکم، ڈاکٹر محمد عیسیٰ صاحب، اور فصیح بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ شادمان رضا ہمارے ساتھ ہیں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا حسن ظفر نقوی، شیعہ عالم دین اسلام آباد، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا پیکیج آپ کو دکھائیں گے دین کی بات میں، واپس ہم بات کریں گے حضرت علی کی زندگی پہ۔ دین کی بات کے لیے تعاون حاصل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ یہ قول ہے حضرت علی کا، جنہوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ان کے سب سے وفادار ساتھی۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، 40 ہجری میں آج ہی کے دن جب حضرت علی اپنی صبح کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ میں تھے اور عبادت میں مشغول تھے، تو وہیں موجود ابن ملجم، جو اس وقت خود کو نماز کی حالت میں ظاہر کر رہا تھا، اس نے زہر بھری تلوار سے ان کے سر پر وار کیا اور ان کے سر میں گہرا زخم آ گیا۔ حضرت علی نے اس وقت کہا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن تک اس زخم کی شدت کو سہا اور 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ آج دین کی بات میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے
بہت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ جب وار ہوا کیا حضرت علی کو اس بات کا احساس تھا، ان کو پتہ تھا، اور وہ انہوں نے جو آخری الفاظ، جو ان کے آخری لفظ تھے، وہ کیوں کہے انہوں نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یقیناً علم تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو حضرت علی کو علم تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک تھوڑی سی میں اضافہ کروں کہ آپ یہ رات اپنی پیاری سی بیٹی حضرت زینب کے گھر بسر کی، آپ کا رات کو گھر سے، اور یہی وقت ہے جب آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہی وقت رات کا گھر سے نکل کر بار آسمان کی طرف دیکھنا، تو پیاری سی بیٹی نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا آج آپ کے بابا کی داڑھی خون سے تر کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ گلی سے گزر رہے ہیں تو آواز لگاتے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، تاکہ جو لوگ سوئے بھی ہوئے ہیں تو نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب وار ہوا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب۔ اور میں اس میں اور اضافہ کر دوں صنم کہ اس رات جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار پڑھے اور جو الفاظ کہے، وہ ایک ایک لفظ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو اس رات کا علم تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا اور مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی۔ وہ جو باب العلم ہے یقیناً انہیں پتہ تھا، اور آپ موت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ جب اشعار پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ موت کی وادی میں داخل ہونے والا ہوں، اور بے شک موت سے میں گھبرا نہیں رہا۔ تو آپ کے سارے اشعار اور مناجات جو اس رات آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے اور مناجات کرتے ہوئے اور اشعار پڑھتے ہوئے، وہ یہ بتا رہے کہ یقیناً آپ کو اس رات کا پتہ تھا کہ اب صبح کا سورج اس انداز سے طلوع ہوگا۔ کتنی بہادر ہستی، کتنی بڑی ہستی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ مولانا حسن صاحب بھی ہیں اسلام آباد سے، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ میں آپ سے حضرت علی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گی، آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے جو میرے مہمانان عزیز دیگر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عیسیٰ صاحب اور ہماری خواہر بہن صاحبہ اور دیگر حضرات، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، میرا سلام ان کو پہنچا دیجیے۔ وعلیکم اور السلام۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ میں جب موقع میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو آج آپ نے صبح ضربت اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، خدا ہی آپ کو اس کی جزا دے سکتا ہے، بہترین جزا، ہم صرف دعائیں دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے بہن نے اور بھائی نے بڑے اچھے اشارے کیے، میں اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہاں سے آغاز کروں کہ جو ایسی صفات کا مجموعہ ہے کہ جو بظاہر متضاد نظر آتی ہے۔ دیکھیے آپ انسانی حیات کو دیکھیے، اگر کوئی بہت عبادت گزار ہو تو اس کا میدان جنگ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، اگر کوئی میدان جنگ کا شہسوار ہو تو ہمیں وہ بہت بڑا قاضی نظر نہیں آتا، اگر کوئی بہت بڑا قاضی ہو تو وہ ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی اور اس طرح سے بے وارثوں کی سرپرستی کرتے کہ اناج اپنے پشت پہ لاد کے لوگوں کی مدد کرتا نظر نہیں آتا۔ اگر میں جہاد گنانا شروع کروں تو وقت بہت ہو جائے گا، بس میں یہ ایک اشارہ کر رہا تھا کہ ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا کہ جس کا فرمان یہ ہو کہ میں بچپن سے جب سے میں نے آنکھ کھلی آغوش رسالت میں اس طرح رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا کے رسول نے جب مجھے علم سکھا رہے تھے تو ایک علم کا باب سکھاتے تھے، میں 1000 باب اس سے کھول لیتا تھا، اور میں تو ظاہر ہے کہ ایک تسلسل سے بچپن سے لے کے چلنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ شہادت کا جو آغاز کیا میرے بھائی نے، ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے، اور ہماری بہن صاحبہ نے، امتیاز صاحبہ نے، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے بھی چچا ہیں اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی چچا ہیں، جب وہ شہید ہوئے اور آپ نے شہداء کا درجہ سنا، شہداء کا مرتبہ سنا،
تو آپ نے خدا کے رسول سے سوال کیا کہ خدا کے رسول کیا میری اے حبیب خدا کیا میری خدمت میں شہادت میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ خدا کے رسول نے سوال کیا کہ علی تم شہادت کو بہت دوست رکھتے ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں شہادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں۔ خدا کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا کہ علی اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری ریش سرخ ہو رہی ہوگی۔ اور ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ کو دیکھ کر اکثر گریہ فرماتی تھی اور اس حدیث کا ذکر کیا کرتی تھی کہ میں نے خدا کے رسول سے سنا ہے۔ تو مولا کائنات ہمیشہ اس بات کی اس میں کوشش میں تھے، اور آپ کی جنگیں اور آپ کی شجاعت، ابھی جب بات آگے چلے گی تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ ایسی باتیں لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک بات جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی بدنصیبی اور ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہستیاں اللہ نے جنہیں مظہر بنایا ان صفات کا، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم انہیں گروہوں میں اور مسلکوں میں قید کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے مفکرین اور مفسرین کو پڑھا جو غیر مسلم ہیں اور جنہوں نے ریسرچ کی اور تحقیق کی ان ہستیوں پر۔ مولا کائنات کی ہستی کسی گروہ کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ ایک نمونہ عمل تھی، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پورا نچوڑ تھی، جس میں حیات انسانی کے ہر پہلو کو اس کے کمال پر رکھا گیا تھا۔ میں یہاں پہ اس بات کو دوسروں کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں، پھر بات کو میں بعد میں آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ڈاکٹر عیسیٰ صاحب بہت میرے محترم، اور سال گزشتہ بھی ان سے میری اسی طرح سے ملاقات رہی تھی اس پروگرام میں، ان کی خدمت میں بھی، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے واقعہ نقل کیا، وہ بالکل صحیح واقعہ ہے اپنی جگہ، لیکن میں ایک بات جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس رات آپ اپنی صاحبزادی کے گھر میں یعنی 18 کا افطار کرنے آئے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے اور چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے کہ آپ ان کے گھر میں تشریف لائے تھے، تو اس بیٹی نے ان کے آگے 3 غذائیں رکھی تھیں، روٹی، نمک اور دودھ۔ تو جب مولا عارفان نے، مولا متقیان نے اس غذا کو دیکھا تو فرمایا کہ میری بچی تو جانتی ہے کہ علی نے ایک چیز سے زیادہ کبھی کسی چیز سے افطار نہیں کیا۔ تو ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے گھبرا کے نمک ہٹایا تھا کہ میرے بابا روٹی دودھ کے ساتھ کھا لیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ نمک کو ترجیح دیں گے، تو لیکن میرے بابا نے ٹوک دیا مجھے اور کہا کہ نمک یہاں رکھو اور دودھ ہٹا لو۔ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہت سی فوڈ چینز ہیں جن پہ پیکج چل رہا ہے 1200 روپے اور 1300 روپے پر ہیڈ پلس ٹیکس، اور وہاں شام کو پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہماری امیری اور غریبی کا فرق اتنا بڑھ چکا ہے، ایک فیملی 15-20 ہزار روپے میں ایک وقت افطار کرتی ہے، عین اسی وقت ہمارے غریب علاقوں میں خاص طور پہ رورل ایریاز میں پھل دیکھ تو سکتے ہیں، وہ لوگ پھل کو خرید نہیں سکتے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے باتوں کے پہلوان بن کے رہ گئے، ہمارے علماء ہوں یا دانشور ہوں، عمل کے میدان میں کوئی آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کو تیار نہیں کہ جتنے پیسوں میں تم ایک اپنی فیملی کو افطاری کروا رہے ہو، اس میں 50 خاندانوں کو تم افطاری بھی کرا سکتے ہو، ان کی عید بھی منا سکتے ہو۔ آج ہم مولا عارفان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ امام المتقین ہے، وہ امیر المومنین ہے کہ جس کے کپڑوں میں اتنے پیوند تھے، جس کی جوتی میں اتنے پیوند تھے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اس کی اصل شکل نہیں معلوم، لیکن اس کی قیمت تم پر حکومت سے زیادہ ہے میری نظر میں، اگر میں عدل و انصاف قائم نہ کر سکوں۔ تو خدا کے لیے ہمارے معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں، باتوں سے آگے بڑھ کر یہ جو ہمارا زندگی کا تضاد ہے قول و فعل کا، یہ غربت اور امارت کے درمیان جو اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا ہے، تو یہ 3 راتیں، یہ 3 دن، بلکہ پورا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے المیوں پہ نظر کرو، ان غریبوں پہ اور بھوکوں پہ نظر کرو۔